سب سے پہلے میں بھی اپنی جو کنڈولنسز ہیں اور صرف اس فیملی کے ساتھ نہیں جس سے وہ بچی بلانگ کرتی تھی، لیکن جو ہمارے چائنیز گورنمنٹ اور چائنیز چاہے وہ سی پیک کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں، پارٹنرز ہیں، یا جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ جو کراچی یونیورسٹی میں تقریباً 3 چائنیز ٹیچرز جو کہ وہاں پڑھا رہی تھی، ان کے حوالے سے ان کے فیملیز کو بھی اپنے کنڈولنسز صرف ایز اے پبلک ریپ نہیں، پورے بلوچستان کی طرف سے اور خاص کر مکران ڈویژن کی طرف سے میں اپنے کنڈولنسز ان کو پہنچانا چاہتی ہوں۔ اور ہم ان کی اس تکلیف میں اور اس جو ناگہانی جو انسیڈنٹ ہے، میں سمجھتی ہوں ٹریجک انسیڈنٹ ہے، اس میں ہم ان کے غم میں شریک ہیں۔ اس کے ساتھ چائنیز کے علاوہ جو ہمارے پاکستانی جو ڈرائیور تھا اس وین کا، میں نے کل پتہ چلا کہ اس کے ماشاءاللہ میرے خیال میں 5 سے 6 بچیاں ہیں، اور اس ڈرائیور کے 2 یا 3 بیٹے ہیں۔ مطلب ایک پاکستانی، ایک مسلمان بھی اس وین میں شہید ہوا ہے۔ تو یہ بہت تکلیف دہ وقت ہیں، یہ بہت پورے میرے خیال میں پاکستانی قوم کے لیے یہ تکلیف دہ وقت ہے، کیونکہ اس طرح کے جو انسیڈنٹس جب ہوتے ہیں اور خاص کر سیوسائڈ بامبنگ جب ہوتے ہیں، اور اس میں اگر ایک عورت فار دا فرسٹ ٹائم اس میں ملوث ہوتی ہے، تو ہم بحیثیت عورتیں، چاہے مائیں ہوں، چاہے ہماری فار انسٹنس بہنیں ہوں، یا ہم کسی بھی اور ذمہ داری جو بحیثیت ایک عورت ہم پہ عائد ہوتی ہے، وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں کہ جس وجہ سے اس عورت نے یا شاعری نے یہ کام کیا، وہ تو خود ہی جانتی ہوگی، لیکن ظاہر ہے جب تک کوئی سائیکولوجیکل ایشو نہیں ہوگا، کوئی عورت اس طرح کا قدم اپنے 2 بچوں کو چھوڑ کے اور ایک خوشحال گھرانے سے ایک عورت ہو جو پوری فیملی، کیونکہ ہمارے علاقے کے ہیں، آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوتی ہیں، ایک ہی ڈسٹرکٹ سے ہم بلانگ کرتے ہیں، ایک ہی فیملیز رہتے ہیں، ہر ایک دوسرے کو جانتا ہے۔ اس کی پوری جو فیملی ہے، سب ماشاءاللہ گورنمنٹ ملازم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اور آج کے نہیں ہیں، یہ شروع سے ہیں۔ تو اس سے تھوڑا سا سوچ اس پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ فار واٹ ایور ریزنز اس نے یہ قدم اٹھایا، یہ بہت ایک یعنی ایک بہت تکلیف دہ ایشو ہے فار بلوچستان خاص کر، کیونکہ اس کے جو ریپل ایفیکٹس ہوتے ہیں یا اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں، کل سے ہی ہمیں میسیجز آ رہے ہیں، اور سوشل میڈیا میں گروپس میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ابھی بچے ہوں گے یا بچیاں ہوں گی، ان پہ نظریں لگی ہوں گی، سب کی ظاہر ہے انویسٹیگیشنز ہوں گے۔ اس گھر کے کل سے جیسے اس کے شوہر کو اگر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح باقی پوری فیملی یا پورا اس ایریا یا ولیج پہ جتنے اثر پڑے گا، وہ شاید شاعری نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ حالات ظاہر ہے کہ بہت تکلیف دہ ہوں گے عام لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے۔ اور جب تک، کیونکہ یہ اس طرح کا ایک انسیڈنٹ ہے جس پہ آپ کسی کو بلیم بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کریں بھی، ظاہر ہے ملک ہے، محافظ ہیں، انہوں نے تو اس کے تہہ تک جانا ہے اور پتہ کرنا ہے۔ اور جیسے بشریٰ بی بی نے ابھی مینشن کیا کہ ٹائمنگ اگر آپ دیکھیں اور جس طریقے سے میسج چلا گیا ہے اور جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ ٹیکنالوجی آج کل
جہاں بیٹھ کے ان کے جو آرگنائزرز ہیں اور انہوں نے یہ بیانات دی ہیں کہ ہم کسی طریقے سے چائنیز کو کام کرنے نہیں دیں گے، اور بلوچستان میں مطلب اس میں یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ دس ول ناٹ بی دا فرسٹ، اور اس میں آگے بھی ہوں گے. تو یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور شروع میں بھی یہ حالات رہے ہیں. چائنیز ٹارگٹ ہوئے ہیں مختلف، کراچی میں چاہے ہم دیکھیں یا گوادر میں ہم دیکھیں یا باشا ڈیم پہ بھی کچھ پچھلے کچھ 2-3 مہینے پہلے بھی میرے خیال میں بہت بڑا اٹیک ہوا ہے. تو گورنمنٹ کی طرف سے اور بلوچستان کے گورنمنٹ کی طرف سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ کچھ ہوں گے آرگنائزیشنز جو کہ انفلوئنسڈ ہیں، ایکسپلائٹ ہو رہی ہیں، مینیپولیٹ ہو رہے ہیں باہر سے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کون وہ ملک ہیں جو اس میں انوالو ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لاسٹ ونس اگین کہ بہت تکلیف دہ وقت ہے، لیکن میڈیا کا بہت اہم رول ہوگا اس میں کہ ہم اس چیز کو اب کس حد تک، اور خاص کر ایک عورت کو جس نے یہ حرکت کی ہے، اپنے عوام تک اس کو ہم کس طرح پہنچائیں گے کہ اس میں یا یہ اچھائی تھی یا یہ برائی ہے. جس ماحول سے، جس کلچر سے، جس مذہب سے ہم بلانگ کرتے ہیں، اس کو آیا ہم کنڈیم کریں گے یا اس کو ہم گلوریفائی کریں گے. اس پہ ہم سب پہ ایز پبلک ریپس اس علاقے سے، بلوچستان سے، اور میڈیا جو ہمارا ہے، ہم سب نے مل کے اس پہ ایک ایسا پالیسی یا پلان اپنا بنانا ہوگا، اور ایک ایسے طریقے سے کہ خدا نخواستہ امیچیور مائنڈز، ینگ مائنڈز، وہ مائنڈز جو اٹینشنز مانگتے ہیں، وہ مائنڈز جو سمجھتے ہیں کہ اس کارکردگی کی وجہ سے ہم تاریخ میں جائیں گے، اس کو ہم کس طرح ڈسپیٹ کریں اور اس کو ہم کس طرح نیگیٹ کریں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ ایک جان کی بات نہیں ہے یا 5 جانوں کی بات نہیں ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہم پہ عائد ہوتی ہے کہ ہم اس کو کس طرح ختم کریں، ڈسپیٹ کریں، اور کل کے دن خدا نخواستہ ایسے حرکتیں اور نہ ہو جائیں. جو پولیٹیکل ایشو پہ بشرا بی بی نے ٹچ کیا، میں یہ بھی کہنا چاہوں گی، دیکھیں ڈیموکریسی ہے، حکومتوں پہ نو کانفیڈنس ووٹس آتے جاتے ہیں، پارٹیاں اپنے جو ہیں سائڈز بدلتے رہتے ہیں، ٹریجری سے اپوزیشن میں جاتے ہیں اور اپوزیشن سے ٹریجری پہ آتے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے. دس از ویری مچ اے پارٹ اینڈ پارسل آف دی ڈیموکریسی، اور ڈیموکریسی کی خوبصورتی یہی ہے. جس حد تک حکومتوں نے چلنا ہوتا ہے وہ چلتے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے 2002 سے اگر آپ دیکھیں کہ 3 حکومتوں نے اپنی حکومتیں مکمل کی، 2002 سے 2007 تک، پھر 2008 سے 13 تک، اور 13 سے 18 تک. فار دا فرسٹ ٹائم کہ 5 سال مکمل کیے. لیکن اس سے پہلے ہم نے دیکھے ہیں حکومتیں 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال، 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال سے زیادہ چلے ہی نہیں ہیں. سو دس از اندر ایشو دیٹ کیم اپ، اور جو اپوزیشن نے سب مل کے یہ سمجھا کہ اس پرائم منسٹر پہ ہمیں کانفیڈنس اب نہیں رہا فار واٹ ایور ریزنز، اور ایک نو کانفیڈنس ووٹ آ گیا، اور وہ ہو گیا، کامیاب ہوا، اور حکومتیں تبدیل ہو گئی. تو اس میں دوسرے اداروں کو یا فوج کو خاصر ملوث کرنا اور کہنا کہ فوج کا کوئی ہاتھ اس میں تھا، یہ میں سمجھتی ہوں ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت پرانے پولیٹیشنز ہم سے بھی بڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پارٹیز ساؤنڈ پارٹیز ہیں، بہت پرانے پارٹیز ہیں. ہم تو باپ جس طرح ہمیں کہتے ہیں، ہم تو صرف 2 مہینے پہلے بنے بیفور 2018، لیکن ہم بھی کوئی نہ کوئی پارٹی سے بلانگ کرتے تھے پہلے، اور اس میں آ گئے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک اپنا بلوچستان کا پارٹی ہو، اور اس کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے.
تو اس چیز کو کنفیوز کرنا کہ فوج کا ہاتھ تھا، میں سمجھتی ہوں غلط بات ہے. فوج کا اپنا کام ہے، ان کا سیاست میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اور جو بھی اس کو اگر ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے، میرے خیال میں اب سب کو سمجھ آ گیا ہے کہ فوج کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. جو بھی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ ریپس تھے، پارٹیز تھے، انہوں نے جو فیصلے کیے وہی ہوا، اور آگے انشاءاللہ تعالی اسی طرح چلتا رہے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا اور ٹویٹر پہ کل کے دن جیسے ہی یہ حرکت ہوا تو شوہر کا ایک ٹویٹ آ گیا تھا جس میں وہ فخر سے کہہ رہا تھا، اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شاعری تاریخ میں یاد کری جائے گی. اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو بچے ہیں وہ جب بڑے ہوں گے تو وہ بھی فخر کریں گے اس قدم پہ. تو نیچرلی اب شوہر نے خود کہا کہ شی واز سائیکلوجیکلی وہ صحیح نہیں تھی، اور وہ ڈپریسنٹس پہ تھی، اور اس کو ہم نے مطلب میڈیکیشن، شوہر خود بھی ڈاکٹر تھا. تو یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ آگے جا کے ہمیں ایکچول سچویشن یا سٹوری پتہ چلے گا کہ واقعی وہ ڈپریشنز میں تھی یا واقعی اس میں شوہر بھی انوالو ہوگا اور اس کام کو انہوں نے اکٹھے انجام دیا ہوگا. سو یہ آہستہ آہستہ اب چیزیں آگے جا کے پتہ چلیں گے. اوور نائٹ ظاہر ہے نہیں ہوگا، انویسٹیگیشنز ٹائم لیتے ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ مکران والے، ہم نے تو 2009 سے یہ حالات سے گزر رہے ہیں اور ڈیلی گزر رہے ہیں. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ایک عورت سیوسائڈ بامبنگ کی ہے مکران سے، بٹ ادروائز ہر دوسرے دن یہ حالات ہمارے سامنے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ دیکھیں ایکسٹینڈڈ فیملیز بھی ہوتے ہیں، ریلیشنز بھی ہوتے ہیں. اب میں اگر نیشنل اسمبلی سیٹ پہ کھڑی ہوتی ہوں تو پورے یہی حلقے کیچ ڈسٹرکٹ کا، اور پہلے گوادر ڈسٹرکٹ بھی ہوتا تھا، تو ووٹرز تو یہی لوگ ہوتے ہیں. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ سفر بھی ہم لوگ کرتے ہیں، اور تکلیف صرف اس فیملی کو نہیں ہے جہاں جس بچے کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، لیکن پورے علاقے کو تکلیف ہوتی ہے. تو انویسٹیگیشنز ہوتے رہے ہیں، بچے مطلب پک اپ بھی کی ہوئے ہیں، 2 ہفتے بعد بھی ان کو ریلیز کیا گیا ہے. ایسے بچے ہیں جو 5 سال بعد بھی گھر آ گئے ہیں. تو یہ ریالٹی ہے بلوچستان کا، جو بہت ہی، اور خاص کر بلوچ ایریاز کا، جس سے ہم گزر رہے ہیں پچھلے 13-14 سال سے. 2009 کا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ انویسٹیگیشن ظاہر ہے ٹائم لے گا. اس گھر میں یہ مرد اس کے ساتھ زندگی بھر اس نے گزارا ہے، تو وہ اس کو تو پتہ ہوگا نا کہ کیا ہوا ہے نہیں ہوا ہے. بیوی نے کیوں یہ حرکت کی، اس لیول تک، اس حد تک بیوی کیوں پہنچی کہ اس طرح کا ایک قدم اٹھا کے اس نے مطلب کبھی کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ اس طرح کی حرکت کوئی بلوچ عورت بھی کر سکے. میرے خیال میں پی ایم شہباز شریف صاحب نے اپنے ایک بیان میں یہ بات جب آئے تھے ادھر، کہیں نہ کہیں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ بلوچستان کے جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پروجیکٹس یا پروگرام ہیں وہ ان کو آگے لے کے چلیں گے، اور کوشش یہی ہوگی کہ جو مسنگ پرسنز ہیں ان کے جو الفاظ تھے کہ جو بااختیار لوگ ہیں ان سے بات چیت ہوگی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایز اے سویلین گورنمنٹ یا ایز اے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے اپنی کہ جن کو ہم ناراض بلوچ کہتے ہیں. مجھے تو اس لفظ کا پہ بھی تھوڑا سا ڈیفینیشن مجھے مطلب آئی ایم ناٹ کلیئر اباؤٹ اٹ، ان دا سینس کہ ناراض کس حوالے سے ناراض اور باہر بیٹھے ہیں. اگر ہم نے اپنے عوام کی جو بیسک ہیومن رائٹس کے حوالے سے اگر ہم نے بات کرنی ہے، اور ان کو اگر یہ نہیں مل رہا اور ہم جا کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بیٹھ کے ہم
عوام کے جو ہیومن رائٹس ہیں، بیسک نیسیسٹیز آف لائف کو ہم نہیں دے سکیں گے. انہوں نے شاید ایک فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے باہر بیٹھنا ہے، لیکن حکومت کی جدوجہد، چاہے عمران خان صاحب کی تھی، چاہے ابھی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے، یا اس سے پہلے بھی تھی، یہ کوشش کرنی چاہیے، جاری رکھنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ لیڈرز جو باہر بیٹھے ہیں وہ اپنے جو آرگنائزیشنز اس صوبے میں بیٹھے ہیں ان کے، اور ان کے ڈائریکٹیوز پہ روزانہ کوئی نہ کوئی اس طرح کے انسیڈنٹس آتے ہیں سامنے، ان کو جب تک وہ ڈائریکٹیوز نہیں دیں گے یہ ختم نہیں ہوگا. تو بیسکلی یہ بوتھ ویز، جیسے ہم بلوچی میں کہتے ہیں کہ چاپ یقیں دستہ توار نکا، یہ دونوں طرف سے یہ سٹیپس لینا ہوں گے، چاہے گورنمنٹ آف بلوچستان ہو، گورنمنٹ آف پاکستان ہو، یا یہ جو لیڈرز جو باہر بیٹھے ہیں. جب تک سب کی نیت یہ نہ ہو، یہ مسئلے مشکل ہے کہ حل ہو جائے. تھینک یو تھینک یو سو مچ.